تو دجال کب آ رہا ہے؟ کب آ رہا ہے کب کا تو there is no time written about him, but there are events which are there جو کہ ہنٹ کی بجائے کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیے گئے ہیں کہ when you will see these sort of events happening then you're going to see. جیسے دجال سے آنے کے فوراً پہلے کی کچھ نشانیاں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال چونکہ اٹس اے فینومینا آف ڈیسیٹ، دجال کو پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ سب سے پہلے ان اٹ سیلف اگر ہمیں پتہ ہو کب آ رہا ہے وہ دجال ہی نہیں ہے. If somebody can tell کہ دجال ہے، دجال نے آنا نہیں، ہے، لیکن ٹائم لائن کا اندازہ تو ہوتا ہے نا. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا نا. اور یہی تو خوبصورت بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف مایا کہ جب جمعے کے خطبے سے دجال کا ذکر تک ختم ہو چکا ہوگا، لوگوں کو پتہ ہی یاد ہی نہیں رہے گا، تب دجال کا ظہور ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ دجال کی ناٹ بی اسپیکولیٹڈ ان ٹو اے ٹائم. سیکنڈلی اس سے پہلے کے حالات، اس کے آنے سے پہلے کے حالات جو ہے نا وہ اتنے مسٹیکل کیا سے کہیں گے انکینی ہیں. Uncanny is the word. You cannot mistake them for anything else. پوری دنیا پہ گلوبل فیمن ابھی تک کبھی بھی نہیں آئی. Somebody has always provided for the people who had less. ایون کووڈ بھی نہیں آئی، کبھی بھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو واٹر سائیکل ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. واٹر سائیکل کسی طریقے سے بھی آگے پیچھے کرتی ہے، گیپ کرتی ہے. فار ایگزامپل for whatever reason، یہ بھی فزکس ہے. If some part of the earth is suffering, the other part has to be prospering. This is the balance. And for I'm talking about more than 100 years span or 200 years span, کیونکہ cosmology works in long terms. یہ واحد وقت ہوگا جس میں پورا کا پورا گلوبل جو کرہ ہے ہمارا سفیر، یہ ایسے جگہ پہ آ جائے گا جہاں پہ واٹر سائیکل پوری طریقے سے ڈسٹرب ہو چکی ہوئی ہے. سو گلوبل فیمن کا ہونا ضروری ہے. امریکہ سے لے کے نیوزی لینڈ تک ایوری ون ول گو ان ٹو فوڈ شارٹیج اینڈ ڈیسپریٹ فوڈ شارٹیج. پیپل ول بی کلنگ ایچ ادر فار جسٹ میئر. دوسرا، جو مسلمس کے انٹیریئر لینڈسکیپ کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوں گے کہ جس سے پتہ چل جائے گا کہ وی کین ایکچولی ٹیل. جیسے سعودی عرب کے اندر 3 شہزادے آپس میں حکمرانی کی لڑائی کر رہے ہوں گے. وہ تو ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے. ابھی 2 ہیں، تیسرا ابھی نہیں، لیکن ہر وقت ہو رہی ہوتی ہے شہزادوں میں. بادشاہ مرے گا اور ابھی تک کوئی نہیں سلیکٹ کر سک رہا ہوگا. اتنے میں مسلمانوں کی ایک جماعت، یہ دجال کے فوراً پہلے کا واقعہ ہے، کیونکہ امام مہدی کے ٹائم کے اوپر دجال کا ظہور ہونا ہے. تو یہ امام مہدی کا ٹائم تو ہمیں پتہ چل رہا ہے، ان کا ظہور جو ہے. جی ہاں. تو دس از ون آف دوز. تو اس کا مطلب ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں؟ نو وی کی ناٹ بائی اینی مینس. آپ جن بادشاہوں کو لڑا رہے ہیں وہ تو اب یہی عمر ہے نا. لگتا تو ہے کیونکہ وہ 15-20-25 سال میں آنا بھی تو ہے نا سامنے. نو دیر از نو وے ٹو نو کہ 25 سال یا 500 سال بعد. بادشاہ کے مرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ تو کئی مرے ہیں نا. شاہ فہد مرا نہیں، شاہ فیصل نہیں مرا، اس کے بعد عبداللہ مرا ہے، اس کے بعد اب یہ اس کا سلمان جو ہے بیٹے کا نام بھی وہی ہے نا جو جس کو لوگ تشبیہ دیتے ہیں اکثر. یا ویل ہی ہیز. میں اگر یہ ایوارڈ ملے نا پاکستان میں، اگر دجال کا بھی میں ایوارڈ دیتا تو MBS کو ہی دیتا. اس وقت کا تو کنٹینڈر تو یہ ہے، ہی ڈیزروز اٹ، nobody else. یا MPZ ملتا ہے اس کے بعد. دونوں میں کمپٹیشن اچھا ہے. MPZ از اولڈر. کیا ہے؟ اولڈر. یا اولڈر ہے. what I'm saying is it's دجال کے ایوارڈ کی بات کر رہا ہوں. وہ امام مہدی کے پریڈیشن. So basically امام مہدی has to come before now. Right away, right before him. اور جو حدیث عیسیٰ ابن مریم کی ہے وہ دمشق کی ہے. دمشق میں عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے. اس وقت امام مہدی will be the known figure amongst the Muslims. However, ایک بات یہاں پہ میں کیمرے میں بتا دوں کہ جس طریقے سے اسامہ بن لادن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، جو کچھ بھی پتہ ہے، جو سچ ہے جھوٹ ہے اس کو چھوڑ دیں، جو پتہ ہے عوام کو جو پتہ ہے اس سے بہت کم امام مہدی کا پتہ چلنا ہے، اور اس سے بہت برا امام مہدی کا پتہ چلنا ہے عوام کو. برا کیوں؟ کیونکہ جو اس let's just take the global media for example. Media is such an amazing indicator کہ دجال کا سب سے رائٹ ہینڈ میڈیا کیوں ہونا ہے. بیکاز طالبان نے کیا کیا، اسلامی شریعت کتنی ظالم ہے، کوڑے لگتے ہیں اور بندے مارتے ہیں، اور یا پھر انگلینڈ میں جب ناردرن آئرلینڈ کی لڑائی ہوتی تھی تو آئرش کے بارے میں جو پروفائلنگ ہوتی تھی. فاکس نیوز جو اس وقت اسلاموفوبیا بیس پروپیگنڈا کرتا ہے. یو تھنک امام مہدی دا گائے از گوئنگ ٹو چیلنج ان کے اگینسٹ 85 جھنڈوں نے آنا ہے، نیٹو پلس ادرس. نیٹو میں تو 85 نہیں ہے،
امام مہدی نے 85 جھنڈوں سے لڑنا ہے. ان 85 جھنڈوں میں سے آئی ایم پریٹی شیور امریکہ کا ایک جھنڈا ہونا ہے. تو فاکس نیوز ول بی پروپیگیٹنگ ا لاٹ, CNN will آنا انہوں نے ایسٹ سے ہے بیسیکلی, فرام مشرق سے. تو کیا ایران سے مشرق expected ہے؟ کا کہاں سے ریفرنس پوائنٹ کیا آپ کا, کس کی مشرق؟ مکہ. مکہ سے. کس امام مہدی نے ہاں مکہ سے آنا ہے, مکہ سے مدینہ کا. مشرق سے آنا ہے نا مکہ کے اندر. No, that's absolutely nowhere. کہ انہوں نے کدھر سے مکہ آنا ہے. یہ پہلی اسپاٹنگ ان کی مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہونی ہے. People, by the way, people from Afghanistan are going to go and spot them. یہ حدیث ہے. ایسٹ ہی ہے نا. افغانستان سے لوگوں نے آ کے امام مہدی پہ بیعت کر دینی ہے. He's going to deny it. He's going to be like, آپ لوگوں کو مسٹیک ہوئی ہے. میں آپ وہ والے درجات اور وہ والے القاب میرے بارے میں یوز کریں جو میں I'm not worthy of it. And they will be pushing him کہ آپ ہیوملٹی سے باہر آئیں, ضروری ہے کہ اس وقت کوئی چارج پکڑے, کیونکہ تین شہزادے لڑائی کر رہے ہیں اس وقت, اور یہ ان میں سے کوئی ایک بھی بن گیا تو سارا ڈائلاگ پشتو میں ہوگا عربی میں ہوگا؟ عربی میں ہوگا سر. بتاتا ہوں کیوں. کیونکہ خراسان کو نا, خراسان میں 2 ہی زبانیں ہیں. جب سے روس آیا 2 زبانیں آ گئی تھیں, عربی اور پشتو. اچھا جی, تو اب دجال آ گیا جی, پھر کیا ہوگا؟ ایک ایک کر کے تو بہت لمبی پوڈ کاسٹ ہو جائے گی. پھر جنرل آئیڈیا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے دجال کو مسیحا مان لینا رائٹ اوے. وہ زیادہ تر کرسچنز ہیں, ٹھیک ہے, زیادہ تر رائٹ اوے. اس نے پھر یہ میں اپنی اسپیکولیشن خود بتا رہا ہوں بیسڈ آن مائی اون اسٹڈی, کہ if you have to win 5 billion people, 3 billion Christians, 2 billion Muslims, you have to have a central position. You cannot have either or. 5 billion کو سب سے پہلے جیتتے ہیں. سب سے کم لوگ اس وقت یہودی ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنے. لیکن یہودی بھی تو ویٹ کر رہے ہیں نا, کسی مسیحا کا ویٹ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا, فتنتاً مسیح الدجال کی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دعا مانگی ہے کہ اس سے بچا لیں. فتنتاً کیا, مسیح الدجال. تو دجال اس کا نام نہیں ہے, دجال اس کا ٹائٹل ہے. ٹائٹل ہے, نام اس کا مسیح ہے. سو کرسچن نہیں, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو مسیح کہتے ہیں, اس کو بھی مسیح کہتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیجولی نہیں یہ مسیح کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو کسی نے اس کو مسیح دجال نہیں بولا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ you have to wait for that man which is going to be known as Masih. 3 people are waiting for Masih. The Jews, they literally say Masih in Hebrew, Mashiach. عربی میں مسیح, اور ہم عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں. کرسچن شروع سے مسیح کہتے ہیں, یسوع مسیح. مسیح از دا ایکچوئل ٹائٹل آف عیسیٰ ابن مریم. So 3 people are waiting for the same name. This is where it gets tricky. So once I know, اگر لوگ 3 قومیں ساحل کا ویٹ کر رہی ہوں, تو میں 3 قوموں کے سینٹر میں آؤں گا. کسی ایک قوم کی طرف میں ٹلٹ نہیں ہو سکتا. نیپوٹزم پہ باقی کے لوگ بھاگ جائیں گے میرے سے. You have to win over them. I have to be a religious man. Because the Dajjal is a entity of the Bible, the Quran and the Torah. I cannot be a left-oriented liberal جو کہ LGBT یا ایسی any kind of political world order کی بات کرے جس میں human rights یا woke agent نہیں ہوگا. وہ Dajjal cannot be a woke agent. He's not a pro-choice man. He's a simple Maulvi of either the Christendom or the Muslimdom. Has to be. Otherwise 5 billion بندہ آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکتا. پولیٹیکلی وہ کیا کرے گا, وہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو دے دے گا. واللہ عالم, میں اپنی اسپیکولیشن بتا رہا ہوں. ہیز ٹو گیو اٹ. I'll tell you why. اس کے اوپر بھی حدیث ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا ہے وہ گیہون اسپرنگ کے اوپر بنایا ہے. اور ٹھیک ہے, تو پھر اسرائیل کا کیا ہوگا؟ اسرائیل گیہون اسپرنگ جو ہے وہ اسرائیل کی سب سے بڑی نعمت ہے. اس وقت اسرائیل کی ایک پارٹی لڑ رہی ہے اس کے لیے, جو ریلیجیس پارٹی ہے, جہاں سے پانی آ رہا ہے وہ ان کا پانی وہ ہے سٹی آف ڈیوڈ پہ. سو ٹیمپل ماؤنٹ کو اس وقت صرف پولیٹیکل پش ہے لکوڈ پارٹی کی. ریلیجیس پارٹی کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا جو بھی رہبائی بول دے گا وہ مان لیں گے. ابھی مائنورٹیز ابھی تک چل رہا ہے. جس رہبائی نے یہ بات کرنی ہے ریلیجیس پارٹی ادھر ہو جانی. یہ پولیٹیکل موومنٹس تو بہت سپرفیشل سی چیز رہ جاتی ہے نا. جب فتویٰ آ جائے پاکستان میں کہ جی فلسطین میں جہاد کرنا ہی کرنا ہے, تو چاہے پیپل پارٹی ہو چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہو, دے ہیو ٹو گو. بیکاز پوری دنیا نے فتویٰ, پاکستان کے مولویوں نے, مفتی تقی عثمانی نے, منیب صاحب نے, ساجد میر صاحب کی جگہ جو بھی آئے ہیں, انہوں نے موومنٹ رن کر دی ہو. تو نواز شریف نے بھی کہنا ہے رائٹس ہو جانی ہے, پلے دا مولوی کارڈ رائٹ ناؤ. اور فلسطین کے جھنڈے لے کے مریم نواز میں بھی باہر آ جانا ہے.
So this is politics is too secondary when جھنڈے تو ابھی بھی اٹھائے ہوئے سب نے, فلسطین کے جھنڈے بین ہے پاکستان. آواز نہیں کرتے. پاکستان کی مسلم لیگ نے فلسطین کے جھنڈے پی ایس ایل سے جھنڈے مار کے پولیس نے باہر نکالا ہے. ہاں پی ایس ایل سے. اور کہاں اکٹھے ہوتے ہیں پاکستانی, ان کے جلسوں میں فلسطین کے جھنڈے لے کے آئیں گے لوگ, اور اگر لے آئے تو انہوں نے فلسطین کے نعرے مارنے شروع کر دینے. یہ اس طرح کے دوگلے لوگ ہیں. بہرحال دا پوائنٹ از rabbis have to call the shots. Rabbis, Jesus for Jews کی پوری موومنٹ کب کے کر چکے ہوئے ہیں. پوری دنیا دیکھیں, یہودیوں کی کتاب میں دجال تب تک, مسیح تب تک نہیں آ سکتا ان کا جب تک کہ سارے یہودی اسرائیل میں انٹر نہ ہو جائیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ میں نے دیکھا ہے, وہ یہ ان کی کتاب میں ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ when all the faithful come to the holy land there will be Armageddon. There will be the first step of Armageddon. ٹھیک ہے, Armageddon will start when when the holy land will be breached by the people unworthy of it. وہ ہم ہیں, ہم مسلمان ہیں ان کی کتاب میں. ٹھیک ہے, وہ بریچ ہو چکی ہوئی ہے ان کی پہلے سے. پھر وہ ریڈ ہائفر آئے گا. ریڈ ہائفر کی تو ابھی بھی قربانیاں دی جا رہے ہیں. ریڈ ہائفر ابھی تک نہیں آیا نا. نہیں, پچھلے سال بھی 5 کی قربانی, وہ اس میں سفید بال تھے. آخری ریڈ ہائفر حضرت موسیٰ نے ذبح کیا ہے. اس کے بعد ابھی تک پورا لال, ابھی تک کوئی بیل ڈائی کر دیں بالوں کو یار, آج کل تو ڈائی ہو جاتا ہے. وہ پاکستانی کوئی ہوتا تو کب کے ہمارے کوئی ہر گلی میں ایک ریڈ ہائفر ذبح ہوتا. یہ یہودی اپنے مذہب سے بڑا سچا ہے. وہ نہیں اس طرح ہی, وہ یہاں تک کہ وہ انسپیکشن بھی ہوتی ہے کہ اس کی پچھلی نسل کہاں سے بریڈ ہوئی ہوئی ہے. کہ جو امریکہ سے ٹرانسپورٹ ہوئے تو انہوں نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا کہ کس دنیا میں بیٹھے ہو. دس اینیمل ہیز ٹو بی ہوم گرون ہیئر رائٹ ناؤ. وی ہیو ٹو چیک the whole track کہ تم نے کچھ جینیٹک انجینئرنگ. ریڈ ہائفر پالے تھے, ریڈ ہائفر ذبح کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کیا قرآن پاک میں سر کیا ہو گیا, سورہ بقرہ. وہ ٹھیک ہے, سورہ بقرہ از ریڈ ہائفر. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کہ وہ جب ان کی شادی ہوئی ہے تو وہ بھیڑ بکریاں اور گائے بھینسیں, اپنا بھینسیں تو نہیں تھیں, ان کو چرانے کا کام کر رہے تھے اپنے فادر ان لا کے لیے. 10 years before the Madian event happens. Madian event سے 10 سال پہلے یہ کام ہوا, بلکہ 12 سال پہلے. تو آپ کے خیال میں دجال تک آپ اور میں زندہ ہیں کہ نہیں اس کے آنے تک؟ اللہ عالم, I don't know, کیا پتا. ابھی ہم اسٹوڈیو سے نکلے, آپ ہی کے چینل پہ خبر لگی ہوئی ہو کہ کنگ سلمان اور محمد بن سلمان اسیسینیٹ ہو گیا, 3 شہزادے. وی ڈونٹ نو, وی ول نیور نو. However, کچھ ایسی سیٹنگز ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ it's a little too soon for these. I'll tell you why. And I'll be very blunt about this. مسلمانوں کے اندر جو ملیشیاز کام کرتی ہیں نا, وہ انڈیکیٹر ہیں مسلمانوں کے اندر ایک لارجر آڈینس کی. I'm not saying majority میں, but it's a large audience جو کہ اسلام کے پروپیگنڈا اور سینٹیمنٹ کو لائیو رکھے ہوئے ہیں کہ قرآن کے اوپر اپنا نہیں کیا تو ہم فیلئر ہیں. وہ کریں نہ کریں, وہ مانتے ضرور ہیں. اور فاکس نیوز چاہے امام مہدی کو اسامہ بن لادن کی طرح ٹیررسٹ کہہ بھی رہا ہو, ایون آپ کا چینل کہہ رہا ہو, جیو کہہ رہا ہو, اے آر وائی کہہ رہا ہو, کہے گا, کیونکہ جو خبر ہوتی ہے وہ ہمیں ٹی آر پی کے لیے چلانی پڑتی ہے. دیٹس دا کرس آف میڈیا. دیٹس وائی آئی تھنک دس از دجالی انسٹرومنٹ. دجال نہیں ہے, دجال کا انسٹرومنٹ ہے. نو, یہ تو خیر آپ چار لینس سے بھی کام کرتے, مکھی والی بنا دیتے آپ کو, ملٹیپل لینس ہوتی ہیں. اس دجال, میں اس کو نہیں دجال کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں دجل یہ ہے کہ میڈیا, اسپیشلی پاکستان کا میڈیا, ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے پاکستانی مسلمانوں کے لیے کہ ٹریکشن آنی ہو تو چاہے بلاسفمی کی خبر انہوں نے آگے کرنی ہو کر دیتے ہیں. they don't draw the line کہ بھائی میری TRP تو آئے نا. جی سوچیں ذرا, these media channels and all media channels are in there, not just one or many, some. They have sold their soul from before they interview in the big buildings. پہلے سے ہی روح بیچ کے اپنا نفس پروری کے لیے آتے ہیں کہ ٹی آر پی کے لیے جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے کرنا ہے, بیکاز that amounts to the dollar sign. That dollar sign is the mover of my wife and kids sustenance. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ اس موقع کے اوپر کس سوچ کے اندر, میں سمجھ تو آتی ہے خیر آیا کہ دیٹس واٹ آئی ڈو فار اے لیونگ, سائیکالوجی. ایمان اتنی جلدی بک چکا ہے. سب سے اگر اپنے انڈیکیٹر چیک کرنا ہونا کہ سب سے کم ایمان کی طرف, ایمان کا مطلب ہوتا ہے دا انڈرسٹینڈنگ آف دا ہول سسٹم کے اوپر میں پوری طرح اپنے سبمٹ کر چکا ہوں. سب سے کم میں نے وہ شوبز میں اور میڈیا میں دیکھا. بڑے بڑے سیکٹرز کے اندر لوگوں کے اندر ابھی بھی نا ایک جولٹ ہوتا ہے کہ وہ یار
کیا اللہ کے آگے شرمندہ ادھر somehow we just think کہ اللہ نے مطلب سوال پوچھنے ہی نہیں ہے ہم سے. Allah is never discussed. The spiritual aspect of my own being is never even up for discussion in the table. Reporter خبر نہیں لایا یا اس جگہ پہ تم کیوں نہیں موجود تھے جہاں پہ بلاسفیمی ہو رہی تھی, یہاں پہ یہ ہو رہا تھا یا وہ ہو رہا تھا. تو یہ نہیں دیکھتے کہ بلاسفیمی کا ایجنٹ بنے ہوئے ہم. جب ہم نماز نہیں پڑھ رہے, حج نہیں کر رہے, زکوٰۃ نہیں دے رہے تو بلاسفیمی کر رہے ہیں نا, جان بوجھ کر اگر آپ یہ کر رہے ہیں. نہیں, وہ بلاسفیمی نہیں, وہ کفر ہے سر. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, امین اللہ کی بات کو انکار کرنا وہ بلاسفیمی ہے. اپنے اندر, ہاں, اپنے نفس کو آپ نے اوپر کر دیا. سو میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جب فاکس نیوز, CNN نے یا مین اسٹریم نے, گلوبل میڈیا نے امام مہدی کو اسامہ بن لادن کی پروفائل میں ڈالنا ہے اور اس سے بھی برا ڈالنا ہے, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ GOARY سما یہ وہ سارے کے سارے وہی والے نیریٹو کو آگے نہ پوش کریں, بیکاز دیٹس گوئنگ ٹو سیل. اور جو بھی مولوی اس وقت, جو مولوی کیا کلین شیون بھی اس وقت یہ کہہ بھی رہا ہوگا نا کہ او بھائی ایک منٹ رکو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں دی ہیں 85 تو پوری ہو رہی ہیں, ساری تو ملیں گی بھی نہیں نا ہمیں, کیونکہ ٹی وی پہ تو نہیں نظر آتا, جس نے دیکھا اس نے دیکھا, اور 15 بھی پوری ہو رہی ہیں, 20 بھی پوری. دیٹ ول نیور بی ڈسکسڈ بیکاز دیٹ ول بی ایکسٹریمسٹ, فنڈامنٹل القاعدہ ٹائپ کے بندے ہیں. ان کو مین اسٹریم پہ جگہ نہیں دینی, کیونکہ مین اسٹریم دیکھنا چاہ رہی ہے وہ ڈرامہ جو فاکس نیوز نے کیا ہوا ہے. وہ مارننگ شوز میں بھی ڈسکس ہو رہا ہوگا, وہ رات کے خبر نامے میں بھی, اور بریکنگ نیوز میں بھی. وائی وڈ اینی میڈیا چینل گیو امام مہدی دا سلاٹ, دا آپٹکس جو کہ ہی ڈیزروز اینڈ دا اینگل دیٹ ہی ڈیزروز. ہم وہاں پہ اپنے دین سے فارغ ہوں گے. یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے باپ, اپنے بیٹے کو باپ, بیٹا اپنے باپ کو, ماں اپنی بچی کو روک رہے ہوں گے, مگر لوگ دجال کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. اور 1% اور لیس مومنین کی تعداد ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے پہاڑوں کا رخ کرنا, کیونکہ یہ لوگ اپنا سب کچھ پھینک کے دجال کی طرف جائیں گے. اتنا بڑا فنامنا ہے, ڈسکس ہوتا ہے اسلامک اسکالرشپ میں کہ ایسا کیا واقعہ ہوگا کہ مسلمانوں کے گھروں سے لوگ ہاتھ چھڑا کے دجال کی طرف بھاگیں گے. ایسا وہ کیا دے رہا ہوگا؟ اور آنسر کیا دیتے ہیں, کیونکہ وہ دیر آر پریکٹیکلی دے رہا ہے نا, وہ تو سب کچھ ہی دے رہا ہے. نہیں سر, وہ کچھ بھی نہیں دے رہا ایسا کہ جس کے لیے میں اپنی ماں چھوڑ دوں. میں بھوکا مار رہا ہوں, میں اپنی ماں اپنی بیٹی چھوڑ دوں گا؟ آپ چھوڑ دیں گے اپنی بیٹی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دا نیریٹو ول بی بلڈ ان این اینگل جس کی وجہ سے آپ اپنی بیٹی کے لیے آپ دجال کے پاس جائیں گے. میں اپنی بیٹی کے لیے جاؤں گا, میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ میری بیٹی غلط ہے میں ٹھیک ہوں. یہ صحیح غلط کی لڑائی نہیں ہو رہی. ہی سروائیول کی ہے. یا وی آر ان اے اسٹیٹ ویئر میں نے اپنی بچی کو بچانا ہے, وہ سوکھا پڑا ہوا ہے, قحط آیا ہوا ہے, آئی ایم ڈوئنگ اٹ فار ہم اینڈ آئی ایم جسٹ گونا. اور وہ مجھے کوئی میرا ایمان نہیں بیچ رہا یا خرید رہا, وہ مجھے یہی کہہ رہا ہے کہ یار میں اللہ کا رسول ہوں. لوگوں نے تو حضرت عیسیٰ سمجھنا نا اس کو, ہی ہیز ٹو بی حضرت عیسیٰ فار دس ٹو ہیپن. ٹھیک ہے جی.